نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خدا کا پسندیدہ معاشرہ، Allah's beloved society. کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے؟ حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا بندے کی مدد پر ہوتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد پر ہو. اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، صحیح مسلم. اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رویہ اور ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ لینے والا، دینے والا. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ہمیں ملے گا بھی کیا ملے گا؟ اللہ کی مدد. ہم سب کو چاہیے نا اللہ کی مدد، کہ نہیں؟ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہوتی ہیں جہاں ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ہمیں بھی نہیں پتا کہ یہاں ہمیں مدد چاہیے. بندے جب مدد کرتے ہیں تو وہ صرف ظاہری چیزوں پہ کرتے ہیں، اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو وہ ان جگہوں پر، ان راستوں سے، اس طریقے سے آتی ہے کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا، مدد لینے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کو کس قسم کی مدد مل رہی ہے. ہمیں اپنے موجودہ کاموں کے لیے بھی مدد چاہیے، ہمیں اپنے فیوچر کے لیے بھی مدد چاہیے اللہ کی. اور ویسے بھی ہم محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیاز تعریف والا ہے. ہم سب کو ضرورت، ہم سب ضرورت مند ہیں، لیکن ہم بندوں پر امید رکھتے ہیں یا بندوں پر آس رکھتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں گے یا وہ ہماری ضرورت پوری کریں گے، جبکہ بندے خود ضرورت مند ہیں. تو پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دینا شروع کر دینا چاہیے. پھر وہی دینے کی بات ہے. جب آپ دینے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے انتظام کر دے گا کہ آپ کی مدد ہو جائے. موجودہ دنیا کا نظام خدا نے فطرت کے جس قانون کے تحت بنایا ہے، اس میں یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے کیے ہوئے کا انجام نہ پائے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اچھا کام کریں اور آپ کو اس کا بدلہ نہ ملے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ برا کریں اور پھر آپ کی پکڑ نہ ہو. جو کچھ کریں گے وہ آپ پر ہی لوٹ کر آئے گا. اب آپ کا دل چاہے تو کریں، دل نہیں چاہتا نہ کریں، لیکن یہ تو ہوگا. اس قانون کا ایک پہلو یہ ہے کہ کوئی آدمی جب سماج کے دوسرے لوگوں کی مدد کرتا ہے، وہ ان کی ضرورت کے موقع پر ان کے کام آتا ہے، تو پورے ماحول میں اس کے موافق فضا بننے لگتی ہے. یہاں تک کہ یہ معاملہ اپنے آپ دو طرفہ بن جاتا ہے. دو طرفہ، ٹو وے. جس نے دوسروں کی مدد کی تھی، دوسرے لوگ بھی مزید اضافے کے ساتھ اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اگر آپ ضرورت کے وقت کسی کے کام آئیں تو کیا ہوگا؟ جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو ایٹ لیسٹ وہ شخص ضرور سوچے گا کہ میں بھی اس کے کچھ کام آؤں. انسان کی مدد کرنا کسی پتھر کے اسٹیچو کی مدد کرنا نہیں ہے، بلکہ زندہ اور حساس انسان کی مدد کرنا ہے. انسان کے اندر پائی جانے والی یہی زندگی اور حساسیت معاملہ کو دو طرفہ بنا دیتی ہے. مدد پانے والا اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مدد دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. سماجی نظام کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ اس کا ہر فرد صرف اپنے بارے میں سوچتا ہو، اس کو اپنے مفاد کے سوا کسی اور چیز کی خبر نہ ہو، یعنی میرا فائدہ. وہ وہاں حرکت میں آتا ہو، یعنی صرف وہاں کام کرے جہاں اس کا ذاتی فائدہ ہے، اور جہاں اس کا ذاتی فائدہ نہ ہو وہاں وہ بے حس و بے حرکت بن جائے. ایسا سماج خدا کی مدد سے محروم رہتا ہے. ایسے سماج میں اعلی انسانیت کی فضا نہیں بنتی، اور جہاں اعلی انسانیت کی فضا نہ ہو وہاں ہر ایک کو کہیں نہ کہیں اس کا برا انجام بھگتنا پڑتا ہے.
then everyone suffers somewhere, somewhat, کہیں نہ کہیں. دوسرا سماج وہ ہے جہاں ہر آدمی اپنی ضرورت پوری کرنے کے ساتھ دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی تیار رہتا ہو، جہاں ہر آدمی اپنے جذبات کے ساتھ دوسروں کے جذبات کا بھی لحاظ کرتا ہو. ایسے سماج میں اپنے آپ ہر طرف انسانیت اور اخلاق کی فضا قائم ہو جاتی ہے. ہر ایک کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ماحول میں رہ رہا ہے، نہ کہ غیروں کے ماحول میں. مثلا جو لوگ ہاسٹل میں رہتے ہیں، اپنے گھر بار اپنوں کو چھوڑ کر یہاں آئے نا، تو اگر یہاں سے ان کو اچھا ویلکم ملے گا، سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، تو آپ کو گھر کی کمی محسوس نہیں ہوگی. لیکن اگر ہر شخص اپنی ذات میں بند ہے، اپنے خول میں، اور اپنا ہی فائدہ سوچ رہا ہے، تو پھر ایک اجنبیت کی فضا ہوگی. اور دین کیا چاہتا ہے کہ اہل ایمان کیسے رہیں آپس میں، کہ جسم کے ایک حصے کو درد ہو تو سارے کو محسوس ہو. تو پھر آپ بتائیے کہ کیسے کرنا ہے. پڑھائی میں دوسروں کی مدد کرنی ہے، اور بیمار کی عادت کرنی ہے، اور جی ہاں، کسی کو کوئی چیز بھول جائے جو اسے کرنی چاہیے تو اس کو یاد دلا دی جائے، اور کسی کو موٹیویٹ کر دینا، کسی کوئی اداس ہے تو اس کو دل اچھا کر دینا. ڈیوٹیز میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا. دو لوگوں کی اگر آپس میں لڑائی ہوگی تو ان کی صلح کرا دینا. دوسروں کی اصلاح کرنا. اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو اس کے مانگنے سے پہلے ہی اس کی ضرورت پوری کرنے کی دھیان رکھنا. اپنے شر سے دوسروں کو بچانا، چاہے وہ پرسنل ہائیجین ہو. پریزنس آف مائنڈ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کو دیکھیں. اسی کا نام تقویٰ ہوتا ہے. تقویٰ شعوری زندگی کا نام ہے. یعنی دل میں اللہ کی محبت ہوتی تو دل جاگتا رہتا ہے، اور جو دل جاگتا ہے اسے سب کچھ نظر آتا ہے. ہر وقت یہ سوچ رکھنا کہ ہم دوسروں کے لیے کس طرح مفید بن سکتے ہیں، کسی بھی چھوٹی بڑی کسی بھی طریقے. یعنی ہر وقت یہ سوچنا کہ ہم دوسروں کے لیے کس طرح فائدہ مند بن سکتے ہیں، کس طرح مفید بن سکتے ہیں، کس طرح دوسروں کے کام آ سکتے ہیں، کہاں. اس لیے کسی نے کہا تھا کہ ڈو آل دا گڈ یو کین، ڈو آل دا گڈ یو کین. اس میں اب یہ نہیں کہ یہ کروں یا یہ نہ کروں، چوائس کی بات نہیں. جو بھی اچھائی کر سکتے ہو کرو، بائی آل دا مینز یو کین. جو بھی ذریعہ وسیلہ استعمال کرنا پڑے. ان آل دا ویز یو کین، ان آل دا پلیسز یو کین. یہ نہیں کہ یہ تو میرا گھر ہے یہاں تو میں کروں گا، اور یہ میرے رشتہ دار ہیں تو ان کا تو میں کروں گا، لیکن یہ ان کو میں نہیں جانتا لہذا اس کے لیے نہیں کروں گا. کسی بھی پلیس پر ہو، آپ کسی مسجد گئے، آپ کسی اسکول گئے، بینک گئے ہیں، بازار میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا کہ آپ کہاں. ٹو آل دا پیپل یو کین. کیونکہ بعض اوقات ہم اپنوں کی تو کرتے ہیں، غیروں کی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں مسلمس کے ساتھ اچھا کریں گے، یہ کرسچن ہے اس کی مدد کیوں کرے. اللہ کی مخلوق تو ہے نا، چاہے جانور ہو، انسان ہو، مسلم ہو، نان مسلم ہو، کوئی بھی ہو، جو آپ کے دائرہ کار میں آئے، جہاں جہاں کسی کی مدد کر سکتے ہیں ان کی کریں. میم ایک کوٹ ہے، وہ ہے کہ لائف از این ایکو، آل کمز بیک، دا گڈ، دا فالس، دا ٹرو. سو گیو دا ورلڈ دا بیسٹ یو ہیو اینڈ دا بیسٹ ول ریٹرن ٹو یو. بالکل ایگزیکٹ خلاصہ ہے جو کچھ اب تک کہا گیا. آپ یوں سمجھے کہ جو آپ کریں گے وہ آپ پر ہی آنے والا ہے، گویا اپنے ساتھ ہی کر رہے ہیں. اور اگر یہی کرائیٹیریا رکھ لیں کہ کیا یہ جو میں کر رہا ہوں یہ مجھے اپنے لیے پسند ہے، اگر اپنے لیے نہیں تو دوسروں کے لیے کیوں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ادھر آپ نے کیا اور ادھر آپ کو واپس مل جاتا ہے. اور اسی طرح آپ اگر برا کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بعض اوقات کئی دفعہ ویسا ہی برا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جیسے مال غنیمت تقسیم کرتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ یہ وہ ہے جو اللہ نے تجھے دنیا میں دیا، اور جو اللہ نے تیرے لیے آخرت میں رکھا وہ اس سے بھی بہتر ہے. کیونکہ ہم یہ دعا مانگتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو ہماری جہاں تک نیت ہوگی وہاں تک ہی ملے گا نا. اگر ہم، یہ الگ بات ہے کہ اگر ہم صرف دنیا ہی چاہ رہے ہیں تو پھر الگ بات ہے. ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کسی نان مسلم کے لیے ہم آخرت کی دعا تو نہیں کر سکتے، ہم اس کے لیے یہ کہہ سکتے کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو ایمان عطا کر. اپنی زبان میں دعا مانگ لے. یہ دعا تو بہرحال مومن ہی کے لیے. ان کا سوال ہے کہ کسی کے بارے میں برا بھی نہیں سوچنا چاہیے، حد الوسع کوشش کریں. ہوتا یہ ہے کہ شیطان بار بار وسوسہ ڈالتا ہے، کیونکہ اس نے جو کام خراب کرانا ہوتا ہے اس کا آغاز وہ وسوسے سے کرتا ہے. آدم علیہ السلام اور حوا
علیہ السلام کے ساتھ اس نے کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ پہلا سٹیپ فوسوس لهم الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا. اب یہ نہیں ہوتا وہ ایک دفعہ وسوسہ ڈال کے تو چلا جاتا ہے، وہ پھر آتا ہے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اور پھر یہ صرف شیطان ہی نہیں ہوتا، بعض انسان بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو کوئی کسی کے خلاف منفی بات کر دیتے ہیں اور آپ کا دل برا ہو جاتا ہے، اور آپ جو خیر بھلائی اس کے ساتھ کرنے والے تھے وہ روک دیتے ہیں، اور صرف یہ شیطان ہوتا ہے بیچ میں. اور پھر آپ کو اس کی ہر چیز الٹی نظر آنے لگتی ہے، حالانکہ ہوتا حقیقت نہیں ہوتی، وہ سارا ہمارا گمان ہوتا ہے. تو اس لیے جب خیال آئے ایسا برا تو جھٹک دیں اور اس شخص کی کوئی خوبی یا بھلائی یاد کر لیں. ہم نے دیکھا کہ بچوں میں اگر ضد لڑائی چل رہی ہو تو وہ ایک دفعہ تھوڑی ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں، ہر تھوڑی دیر مار کے آئیں گے تو کوئی بال کھینچ کے آئیں گے، کچھ کریں گے، چلتا ہی رہے گا. تو بالکل اسی طرح شیطان جو ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھتا. بالکل شیطان کا ایک حربہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ انسان کو یہ خیال ڈالتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو تمہاری بڑی تعریف ہوگی اور تمہارا دکھاوا ہو جائے گا، تو بہتر نہ کرو، کر کے ضائع جو کرنا نہ کرو. تو اس طرح بھی وہ نیکی سے روکتا ہے. تو آپ اس وقت کہیں کہ میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں، اللہ میری نیت سنبھالے گا اور مجھے تو جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، ارادے میں کمزوری نہیں آنے دینی چاہیے. وہ اگر آپ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر رہے ہیں تو وہ شیطان کو خوش کر رہے ہیں، آپ شیطان کی مدد کر رہے ہیں اس کے خلاف، اپنے بھائی کے خلاف. جی بالکل ہدایت کی دعا کر کے اس کی مدد کرنی چاہیے. دیکھیں آپ وسوسے کو روکیں گے کیسے؟ جب بھی کسی کے بارے میں برا خیال ہے تو آپ کہیں کہ اچھا اللہ اس کو ہدایت دے اور میں اللہ کے سپورٹ معاملہ کرتا. پھر شیطان نہیں روکے، پھر آئے گا، پھر کہے کہ بس جب میں نے سپورٹ کر دی تو اب کیا سوچنا ہے اس کے بارے میں. یعنی آپ وہیں سے کٹ کریں اس کو. اگر دونوں طرح، اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی تو اس کی بھلائی یاد کریں، اور اگر بھلائی کی ہی نہیں ہے صرف برائی کی ہے تو بھی کہے کہ اس کی برائی اس کے ساتھ، مجھے تو نہیں برا بننا. آپ اپنا ذہن جھاڑ دیں، خالی کر دیں، بے فکر ہو جائیں، پرسکون سوئیں. اگر لوگوں کی ان باتوں کی وجہ سے انسان کام چھوڑ دے پھر تو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتا. دیکھیے میں ہمیشہ یہ دیکھتی ہوں، ہمیشہ میں یہ سوچتی ہوں کہ ہر کوئی اپنے ظرف کے مطابق بول رہا ہے. یہ اس کا ظرف ہے، یہ اس کا اخلاق اتنا ہی ہے، اس کے اندر صلاحیت اتنی ہے، اس کا مائنڈ ہی ایسا ہے، وہ مجبور ہے ایسا کرنے سے. تو میں اس کی باتیں اپنے اوپر کیوں لے لوں؟ میں بھی اٹھا کے پھینک رہی ہوں. میں نہیں سنبھال سکتی ایسی خراب باتیں. جی ڈسٹ بن پاس ہونا چاہیے، بالکل پاس رکھنا چاہیے ہر وقت، اٹھا کے پھینکتے رہے. جب فزیکلی ہم کوئی گندی چیز اٹھانا پسند نہیں کرتے تو ہم گندے خیالات کیوں دل میں لا کے رکھتے ہیں؟ ان کو اٹھا کے پر پھینکے. بد دل نہیں ہونا. بالکل پنجابی میں ایک محاورہ ہے، بڑا ہی سخت ہے، بول نہیں سکتی، لیکن جس کے آخر میں آتا ہے حجتاں ڈھیر. اصل میں شیطان کو کہاں آنے کا موقع ملتا ہے؟ جو خالی گھر ہوتا ہے. تو جہاں پر پہلے بہت سے مفید. اچھا بعض اوقات مجھے لوگ کہتے ہیں آپ ہم سے ناراض ہیں، تو میں کہتی ہیں یہ کہاں سے ان کو خیال آیا؟ پھر میں کہتی شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے. میں نے کہا میرے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے ناراض ہونے کی، مجھے تو خیال بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ کس نے ڈالا؟ اب بعض اوقات میں کہتی ہوں میرے پاس اور کوئی کام نہیں سوائے لوگوں سے ناراض ہونے کے یا لوگوں کے بارے میں بری باتیں سوچنے کے. اتنے کام ہے، اتنی مصروفیت ہے، فرصت کہاں؟ تو یہ ساری باتیں جب ہی آتی ہیں جب آپ فارغ ہوتے ہیں، تو فارغ نہ رہنے دیں، قصہ ہی ختم. کیونکہ جب دنیا کے لیے کریں گے نا تو نیکی ہو ہی نہیں. سچ پوچھیں تو نیکی نہیں ہو سکتی. آپ نیکی چھوڑ دیں گے جب دنیا کے لیے. جب اللہ کے لیے ہوگا تو آپ چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ اللہ تو ہمیشہ کے لیے باقی ہے. بالکل ہے، اللہ نے یہ خیر رکھی ہے. بالکل، یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا دل نرم کر دے گا. لیکن ہم کہنا ایک دفعہ کر کے ٹیسٹ کرتے ہیں، آزماتے ہیں، اچھا ہوا نہیں تو اب میں نہیں کرنا. سب سے پہلی بات یہ کہ جیسے کوئی مسئلہ شیئر کرنا ہوتا ہے کسی کے ساتھ تو کیا وہ غیبت ہوتی ہے. میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ ہم کس مرحلے پر بندوں کے پاس جاتے ہیں. کیا ہم نے اللہ سے دعا کر لی؟ کیا ہم نے نفل پڑھے؟ کیا ہم نے صدقہ کیا؟ کیا ہم نے خلوص سے رو دھو کے اللہ کی مدد ہم نے مانگی؟ کیا ہم نے اس مسئلے کو ٹھیک کرنے کے لیے کئی کوششیں کی، رہنمائی مانگی، استخارہ کیا؟ کچھ نہیں کرتے اور سیدھے چلے جاتے ہیں لوگوں کے پاس پٹاری لے کے. یہ غلط طریقہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلے تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری یہ مشکل دور کر دے. تیرے سے زیادہ کون جانتا ہے کہ میں کس مشکل میں ہوں؟ کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا. پھر اللہ تعالی آپ مجھے اس جگہ لے جائیں
میرے لیے وہ سبب پیدا کر دیں کہ جہاں سے یہ مسئلہ آسان ہو جائے، مجھے وہاں تک پہنچا دے. یہ نہ صرف ایک ہیبٹ ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ سب ایسا نہیں کرتے، کچھ لوگوں کی ہیبٹ ہوتی ہے، چھوٹی سی بات ان کو کوئی کہہ دینا، چھوٹی سی بات ان پہ کوئی گزر، وہ ضرور کسی نہ کسی کے ساتھ اس کی برائی کر کے ہی دم لیں گے. اگر آپ ایک عہد کر لینا اپنے ساتھ کہ میں نے ایک دن تک ذرا اپنی زبان کو روکنا ہے، آپ دیکھیں گے اگلے دن خود آپ کو بھولا ہوا ہوگا کہ بات کیا تھی. اور ایک دن وہ اتنا بڑا پہاڑ جتنا مسئلہ بنا ہوا ہوتا ہے، اگلے دن وہ ٹیلا بن جاتا ہے اور اگلے دن وہ ریت کا ڈھیر ہوتا ہے، نیچے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں اسی وقت اور ابھی ہم کسی کے اوپر الٹ دیں. یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے آگے روئیں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے اس کی بھی ہدایت کی دعا مانگیں جس نے مسئلہ پیدا کیا، اور آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا اس کو. کیونکہ اس بات کا جواز لے کے نا، آڑ بنا کے اس چیز کو ہر وقت کسی نہ کسی کے ساتھ غیبت کرتے رہنا، یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے. پہلے اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا میں نے اپنی جو اللہ نے مجھے عقل دی ہے اور مجھے سمجھ دی ہے اس کو میں نے استعمال کر لیا؟ ہم اس کو نہیں استعمال کرتے. ہم ہر چیز میں کیا چاہتے ہیں؟ شارٹ کٹ. ہر چیز میں کیا چاہتے ہیں؟ فوراً بس یہ ٹھیک ہو جائے چیز، بس کوئی. ہاں ایک اور چیز ہے کہ کوئی کر دے. ہاں ہم تو اپنا ذہن سلا کے بیٹھے ہوئے، ہم تو نہیں سوچ سکتے. آپ سوچیں ہمارے لیے اور ہم کو کوئی دھاگے چھڑا کے دے دیں ہمارے سیدھے کر کے. اس سے بہت پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات آپ یاد رکھیں اناڑی لوگوں کو اپنے دھاگے چھڑانے کے لیے دیں گے نا، وہ اور الجھا کے رکھ دیں گے. ہر کوئی اس قابل نہیں ہوتا کہ جس سے آپ جا کے شیئر کریں. مطلب میں کبھی سوچتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی احادیث ہیں اور آپ کی ایک ایک بات لکھی جا رہی ہوتی تھی. مجھے اس میں نظر نہیں آتا کہ ایک صحابی آیا اور اس نے شکایت کی اس کی اور اس نے ایسا کیا، اور پھر ٹھیک ہے کہیں کہیں کو مسائل آتے ہیں لیکن اٹس ناٹ فریکوینٹ جتنے ہم دن میں اس آڑ میں غیبت کرتے اور سنتے ہیں نا. اس کا جواز نہیں ہے. اپنی ذات سے انسان شروع کر لے کہ جس کو دے اللہ کے لیے دے، ایکسپیکٹیشن نہ رکھے. جب آپ ایک رول ماڈل بنیں گے تو دوسرے لوگ، اور آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ چیز چھوڑی ہے کہ دوسروں سے ایکسپیکٹیشن، تو میرے کیا کیا مسئلے حل ہوئے. تو پھر آہستہ آہستہ دوسروں میں اویئرنیس آئے گی. اصل پتہ ہے کہ ایسا بھیڑ چال چل رہا ہے نا، ہر کوئی یہی کچھ کر رہا ہے، تو پھر اسی دائرے میں ہم گھوم رہے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوتا. اس کو تو سب آزما کے دیکھ سکتے ہیں. بلیو می، جب دل خراب ہونے لگے، کوئی مسئلہ کریٹ ہو، فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. ایسی رحمت اللہ کا وعدہ ہے، ایک دفعہ پڑھو 10 رحمتیں آئیں گی. پھر وہ 10 رحمتیں کس پہ آئیں گی؟ پڑھنے والے پہ آئیں گی نا. پھر اگر اللہ کی رحمتیں آ گئی تو پھر مسئلہ کہاں جائے گا؟ مسئلہ ٹھہرے گا؟ نہیں ٹھہرے گا. اور اگر تھوڑی دیر بھی لگ گئی نا اس کو حل ہوتے، تو بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ تھوڑا اور رحمتیں سمیٹ لیں، پھر اکٹھا فائدہ اٹھائیں. کیونکہ اگر آپ کو مسئلہ حل ہو گیا جلدی تو آپ نے تو چھوڑ بیٹھنا ہے، پھر اسی وقت غافل ہو کے اور چیزوں میں لگا دیں گے. اس میں بھی خیر ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ سے بدگمانی نہیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ آپ تو میری دعائیں نہیں سنتے اور میرا تو مسئلہ ہی نہیں حل ہوتا، اس لیے سب چھوڑو، کوئی فائدہ نہیں. اور آج جس کے پاس وہ ہر بندے سے رونا رو رہا ہوتا ہے، ہر بندے سے، جو اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتے. تو یہ نا میں شکایتی اور غیبتی اور یہ لائف سٹائل چھوڑ دینا چاہیے. اور جس کی برائی دیکھیں اس کے پاس پہنچ جائیں، اسے کہیں ٹھیک ہو جاؤ. میں نے پہلے بھی شاید یہ واقعہ سنایا کہ میں حرم میں بیٹھی ہوئی تھی تو ایک عورت سو گئی اور اٹھ کے تو نماز پڑھنے لگی. تو ساری عورتیں اس کے پیچھے پڑ گئی کہ تم سو رہی تھی تو تم کیوں اٹھ کے نماز پڑھنے لگی. لیکن وہ کسی کی نہیں سن رہی تھی. وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے دیکھا اس کا حال یہ وہ جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، فوراً پھر دوسرے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو میں ادھر بیٹھی تھی تو میں نے اللہ سے دعا کی. میں نے کہا اللہ کا گھر ہے، یہاں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کا دل بھی نرم کرو، اللہ میری بات میں اثر ڈال. یہ دعا کر کے تو میں نے اس پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا بات سنیں، آپ سو رہی تھی اور آپ نے وضو نہیں کیا، آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ پڑھیں گی بھی تو. اب یقین کریں وہ اسی وقت اٹھ کے چلی گئی. یعنی ایک رویہ کیا ہے کہ ہم دوسرے کو لان تان کرے جائیں، نہ اللہ سے مدد مانگے نہ اس کی مدد کریں، تو کیسے سنے گا کوئی ہماری بات. اور جب ہم اللہ سے مانگیں گے اور اس کے لیے بھی مانگے، اللہ اس کا بھی دل نرم کر، اس کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے. کیونکہ بندہ ضد میں آیا ہوتا ہے نا تو اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے. جب بہت سمجھانے والے مل جائے تو بندہ ضد میں آ جاتا ہے کہ اب تو میں نے سننا ہی نہیں، کر لیں جو کرتے ہیں. تو ایک ریئیکشن ہوتا ہے نا اس طرح کا، فرسٹریٹڈ ہوتا ہے بیسیکلی. تو جتنے پیار سے بات کریں گے، جتنے آرام سے کریں گے، جتنی سمجھا کے کریں گے، جتنی خیر خواہی سے کریں گے،
سنے گا دوسرا؟ کیوں نہیں سنے گا؟ ہم اس کی مدد کر رہے ہیں اس کی برائی چھڑا کے. انصر اخاک ظالما و مظلوما. اور یہ کہہ کہ بس اتنا، اس کے بعد میں نے ان عورتوں کو دوسری باتیں کرنے والوں کی طرف دیکھا بھی نہیں. میں پھر اپنی تصویر پڑھنے لگی. کیوں؟ کیونکہ پھر ڈر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کے اندر شیطان ڈالا، واہ تم نے تو کارنامہ کر دیا، اور پھر سارے آپ کے دوالے اکٹھے ہو جاتے ہیں، سب کیا کرا پھر ضائع. اللہ کے لیے کیا، بس معاملہ حل ہو گیا. اب ان لوگوں سے نظر نہ ملاؤ، ورنہ نظروں میں بھی غیبت آنے لگتی ہے نا کہ دیکھا کیا کر رہی تھی اور گئی کہ نہیں. اب نہیں، یہ شیطان کو خوش کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے. وہ کہتا نا اپنے اندر نا ایک شرافت لائیں، ایک نوبلٹی. اور وہ کیا ہے کہ برا کرنے والوں کے ساتھ برائی میں شریک نہ ہو. حق کی بات کرے، اصول کی بات کرے، لیکن اگر کوئی آپ کو اپنی پارٹی بنانے لگے نا تو اس میں نہ شریک ہو. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.